ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے، نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو۔ میں کہانی کھول رہا ہوں، اگر طریقہ وہی رہا جو اس میں کیا فرق ہوگا؟ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا۔ قادسیہ سے غلام آئے قیدی، انہیں کھڑا کیا گیا، وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے، تو کسی نے دیکھ کے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ، کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے۔ اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا۔ چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں، ایک ذاتی سوچ سے۔ یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے۔ یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اس نے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا، اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا، وہ کھولتا ہو تم بند کر لینا۔ یہ میں نے کل کی گفتگو یہاں پہ آ کے روک دی تھی کہ پورا جہاں جہاں اسلام ہے وہ فدق کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہے کہ اتنا اسلام فدق کی وجہ سے تو نہیں پھیلا، تو جب رسول نے پہلی تقریر کی تھی نا دعوت العشیرہ، وہ 40 کافروں میں کی تھی، پھر وہ 40 کافر مسلمان ہوئے تھے۔ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ ان 40 کافروں سے شروع ہوئے تھے۔ جب ہم دیکھیں جیسے جیسے ہم تاریخ میں آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے مسائل مزید گھمبیر ہوتے جائیں گے، مزید پریشان ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم نے غلط فہمیاں ختم کرنی ہیں تو ہمیں پچھلے قدم واپس پلٹنا ہے۔ جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کتابیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، علماء زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مذہب زیادہ، اس سے 100 سال پیچھے جائیں کتابیں بھی کم ہو جائیں گی، لوگ بھی کم ہو جائیں گے، پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی، پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی۔ جیسے جیسے ہم تاریخ کا فاصلہ الٹے قدم لیفا۔ اب یہ مدینہ مرکز میں تقریر شروع ہو چکی ہے جی۔ اب جب یہ مدینہ مرکز میں منبر پہ نبی کے جانشین کی حیثیت سے بیٹھ گئے تو اب انہوں نے نظام اسلام کو صرف مدینہ تک نہیں پہنچانا تھا۔ ایک یمن سے بندہ چلے، ایک مصر سے بندہ چلے، ایک دمشق سے بندہ چلے، ایک فارس سے آ جائے، ایک ہندوستان سے آ جائے، اسے نبی کو نہیں دیکھا، وہ نبی کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یمن تک پیغام پہنچ گیا کہ مکہ میں ایک رسول آیا تھا جس نے مدینہ میں پہنچ کے بتا دیا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے۔ وہ شخص جب چلتا چلتا مدینے پہنچا، نہ اس نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی، نہ اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اب اسلام کا مرکز اور کیپٹل تھا مدینہ۔ جب وہ مدینہ پہنچتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتا تھا تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جانشین کون ہے؟ اب میں پورے تاریخ کے اس واقعات کو یوں آپ کے سامنے نکالنے رکھا ہوں۔ اب جب وہ پہنچتا دربار میں اور آ کے سوال کرتا کہ جانشین پیغمبر کون ہے، وہ صاحب جو منبر پر بیٹھے، وہ آگے کہتا جی دیکھیں مجھے میرے گاؤں، میرے دیہات، میرے قصبے، میرے شہر تک پیغام پہنچا کہ ایک دنیا میں مذہب آ گیا ہے جو سچا ہے۔ مجھ تک پیغام دیر سے پہنچا، میں نے نبی کی زیارت نہیں کی،
مجھے اسلام کے کسی کانسیپٹ کا نہیں پتا، مجھے کسی تصور کا نہیں پتا، آ گیا ہوں آپ کے پاس، اب مجھے پہلے دن سے اسلام بتائیں۔ میں نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھا، آپ لوگ تو وہ تھے نا جو نبی کے پاس، اور آپ نبی کے جانشین ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بتا سکتے ہیں کہ اس نے طاقت صرف فرشتوں کو کیوں دی ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں ابراہیم اور اسماعیل کا تصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تم موسیٰ کی لوحوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ حواری نے عیسیٰ کون کون تھے؟ چلو یہ باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں، کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا۔ نوجوان میرا ساتھ دینا، میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھا، کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت۔ مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو، اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس علی سے قرآن نہیں لیا۔ آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے۔ جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑھی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی۔ قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے۔ بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نہیں بدلا، ترتیب بدل دی۔ ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے، تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک صفحے میں کچھ ہے، دوسرے صفحے میں کچھ ہے۔ اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا۔ یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور نہیں ہے، قرآن یہی ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے، قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی، جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں، پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے۔ اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا، اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا۔ تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا۔ آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے۔ اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے، اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی۔ جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا۔ وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا۔ اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی، اب اپنا دین بنانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو۔ میں کہانی کھول رہا ہوں،
اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا. قادسیہ سے غلام آئے قیدی, انہیں کھڑا کیا گیا, وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے, تو کسی نے دیکھے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ, کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے. اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا. چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں, ایک ذاتی سوچ سے. یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک آئی چاہیے. یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا, ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی. حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اسے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا, اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا, وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا. یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں. جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے, جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. آج فرق کیا ہوا, آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے, حضور ماتم کرتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زلجنا نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے, میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو, ہم علی کے نوکر ہیں. ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا. جو چپ بیٹھے تمہاری اپنی مرضی ہے, ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے, اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں کرنا, تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی, جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں, لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا, اس کی کتاب اٹھا لینا, اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے, نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے, بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے, سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے, ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت, جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں, جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے. غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا, ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی, دکھائی بھی تھی. قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں. 1400 سال کے بعد اب چھیننے لگے. ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت,
ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں. نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میری حدیث ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا. ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے. نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی. بندے چپ ہو گئے. ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں. سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے. جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے. جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے. چار بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے. رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے. جسے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا. جھگڑے ختم کرو. غدیر زندگی میں ہے، ثقیفہ بعد میں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ثقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نعمان نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں. غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، ثقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے. غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں. اب فیصلہ گھر جا کے کرنا. قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی. اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے. غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، ثقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے. فیصلہ گھر جا کے کرنا. قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی بات. اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں. قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے. اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. غدیر زندگی میں ہے. اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا، چلی جو گئی تھی بی بی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ، اگلی بات سن اور لکھنا نہ. اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی، زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی. سیدہ فوراً اگلا مطالبہ. تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی. انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے.
ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسا ہی ہے۔ امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا، اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ میں نے لعنتی کی بات کی ہے، اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے۔ اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے۔ یوسف قید خانے میں نبی ہے۔ یہ اللہ کے عہدوں کو، زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں۔ یہ زمین والوں کا حق ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے۔ امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی۔ ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے۔ نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا۔ گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا۔ امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی۔ ہاں، زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا۔ اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے۔ ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا، مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین۔ ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا۔ ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ۔ بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں۔ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ سب سے پہلے آئے تھے۔ یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی۔ 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی۔ تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو، جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں۔ جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو۔ فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ، خلافتیں ہیں، امامت نہیں۔ اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، سنیں انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ، ٹھیک ہے بناؤ۔ بناتے گئے۔ پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے۔ چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی۔ رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی۔ ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے، 12واں غیبت میں چلا گیا۔ ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔
ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے۔ آپ چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے۔ آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں، آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی۔ اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا۔ اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں۔ جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو، حضرت حسین۔ مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین۔ اب کہو نا خلیفہ یزید۔ اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے۔ تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے۔ اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں۔ اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا۔ اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے۔ اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا۔ اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے۔ ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے۔ اب آپ نے حسین کو نہیں۔ حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے۔ حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے۔ 70 اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی۔ یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا نہیں۔ کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ باپ وصیت کر کے گئے، باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی۔ تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا گئے تھے۔ دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا۔ پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا۔ پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے۔ اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ۔ تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے۔ حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے۔ علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا۔ یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی۔
اجتہادی مسئلہ بن جاتی ہے، ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو، مان جو. کیسے مانے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہٰذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا. غدیر محفوظ ہو گیا، ثقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے،